کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جو کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب کریم اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، رب کریم ہم سب کے روزوں کو اور جو جملہ عبادات ہم کر پاتے ہیں اسے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ کل بھی چھپ کر عبادت کرنے کے حوالے سے یا نیکیاں چھپانے کے حوالے سے، غم خواری اور لوگوں کے کام آنے کے حوالے سے اسی عنوان پر کچھ میں نے آپ کے سامنے مدنی پھول بڑھائے تھے۔ آج انہی سے ملتے جلتے مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے لیے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام بہقی، یہ بھی محدث گزرے، یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو عبداللہ حاکم صاحب مستدرک، ان کے متعلق ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے منہ پر پھوڑے نکلے تھے۔ اچھا، اب طرح طرح کے علاج تو کیے مگر ان میں فرق نہ آیا۔ اب قریب 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ انہوں نے ایک جمعہ کو امام استاد ابو عثمان صابونی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی مجلس میں دعا کی درخواست کی۔ امام صاحب نے دعا کی اور جو حاضرین تھے انہوں نے باکثرت آمین کہی۔ دوسرا جمعہ ہوا تو کسی نے ایک رکا یعنی پرچی وہ ڈال دی کہ، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے جب گھر پلٹی تو رات کو ان کے لیے میں نے خوب دعائیں کی، جن کے لیے دعا کرائی گئی تھی ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے چہرے پر پھوڑے نکلے تھے، میں نے خوب ان کی دعا میں کوشش کی۔ تو میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جلوہ نصیب ہوا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کچھ یوں ارشاد فرما رہے تھے کہ ابو عبداللہ سے کہے مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ امام بہقی فرماتے ہیں میں وہ رکا یعنی وہ پرچی لے کر، جس میں یوں سمجھے کہ ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مبارک بھی تھا، استاد حاکم کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے اپنے دروازے پر ایک پانی کی
سبیل بنانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ میرے دروازے پر پانی کی سبیل بنا دو، اور جب وہ بن گئی تو پھر اس پر پانی بھی بھروایا اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف بھی ڈلوائی، اور لوگوں نے اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ جب پانی پینا اس میں سے شروع کیا تو لکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی ابھی نہیں گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہونی شروع ہو گئی، یعنی وہ چہرے کے پھورے جو سال بھر تک اس سے افاقہ نہیں ہوا، اور علاج بھی کروائے مگر علاج میں بھی فرق نہ آیا، تو وہ جو ایک ہفتے کے اندر جب لوگوں نے اسے پانی پینا شروع کیا تو شفا ظاہر ہونی شروع ہو گئی، اور چہرے جو پہلے سے جو فوروں سے پہلے جو چہرہ تھا اس سے زیادہ حسین اور سے زیادہ عمدہ چہرہ آپ کا کہ وہ بن گیا، اور جب لوگوں نے اسے پانی پیا تو اس سے آپ کو شفا نصیب ہوئی، اور اس کے بعد اب برسوں بقید حیات رہے۔ تو یہ جو لوگوں کو کھلانا پلانا، ان کے ساتھ اس انداز سے رہنا، اس کا بہت ثواب ہے۔ عموماً ماہ رمضان المبارک میں اکثر لوگوں کا اس طرح رجحان بڑھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ثواب کی نیت بہت ضروری ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور نیت، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ تو اب ہم کسی کی اس طرح مدد کرنے جا رہے ہیں، کسی کی غم خواری کرنے جا رہے ہیں، کسی کا پیٹ بھرنے جا رہے ہیں، کسی کی بھوک اور پیاس مٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ میں یہ کام اول تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگ عموماً یہ افطار کا انتظام کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور غالباً شاید اگر میں پاکستان ہی کی خالی بات کروں تو دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں انتظام ہوتا ہوگا، اور دنیا میں کہاں کہاں کس کس انداز سے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہوگا، بالخصوص افطار کے وقت اور سحری کے وقت بھی لوگوں کی غمخواری اور مدد کرنے کا رجحان ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں اچھی اچھی نیت ہونی چاہیے جب مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور اس میں برکت بھی بہت ہے۔ جی، مل کر کھانا کھانے میں برکت بہت ہے، کہ یہ ہے نا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مل کر کھاؤ، جدا نہ ہو، کہ برکت یہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ برکت تین چیزوں میں ہے: مسلمانوں کے اجتماع، طعام فرید اور طعام سحری، یعنی سحری میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جمع ہو کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی گئی ہے۔ اچھا، اب میں اپنے اندازے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں۔ کس کو؟ اس کو نوٹ کریں کہ مغرب اور سحری میں عموماً گھر والے جمع ہو کر کھاتے ہیں، اور نارملی طور پر لوگ جمع ہو کر نہیں کھاتے۔ بعض اوقات کوئی کتنے بجے کھا رہا ہے، کوئی اتنے بجے کھا رہا ہے، کوئی الگ کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے۔ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں عموماً ہم برکت محسوس نہیں کرتے، مگر کیا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے افطار کے دسترخوان میں برکت نظر آتی ہے؟ دیکھیں، برکت ہے نا، یہ تھوڑے میں اللہ تعالیٰ زیادہ یوں سمجھے اس کو مثال کے تھوڑا کھانا زیادہ کو کفایت کر جائے گا، اور بعض اوقات جب برکت چلی جاتی ہے نا تو بہت زیادہ چیز بھی ہے نا وہ تھوڑوں کو بھی کفایت نہیں کرتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہ بعض لوگ جمع ہو کر کھاتے ہیں، تو اس طرح لوگ جمع ہو کر کھائیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے، تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، یعنی ثواب بڑھ جائے گا۔ آپ جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے کہ گھر میں کوئی اچھا سا کھانا پکا ہے، اور کھانا پک کر آپ نے اپنے کسی پڑوسی کے گھر میں بھجوا دیا، تو یا والدین کے گھر پہ بھجوا دیا، بھائی کے گھر پہ بھجوا دیا، بہن کے گھر پہ بھجوا دیا، عزیز رشتہ داروں کے گھر پہ بھجوا دیا، تو جب آپ کی وہ چیز کسی کے گھر میں جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو برا تو نہیں لگے گا نا کہ لے اٹھا کر اس نے کھانا بھیج دیا۔
اور وہ ناراض ہو جائے گا اور فون کر کے کہے گا بے شرم ہو گئے ہو، تم کو سمجھ نہیں آتی، ہم کو کھانا بھیج دیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یعنی آپ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی، بلکہ اس کے گھر میں خوشی داخل ہوگی، اس کے گھر والے خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے پڑوسی کتنے اچھے ہیں، یا میرا بھائی کتنا اچھا ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے، ہمارے یہ فلاں کتنے اچھے ہیں، میرے بچے کتنے اچھے ہیں، کہ ایسے موقع پر انہوں نے خیال کیا. دیکھیں گھر میں خوشی داخل کرنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے. اس میں یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوگا. مجھے بھی بات کرتے کرتے آپ سے سحری بھی یاد آیا. یعنی عموماً افطار کے بعد ہم ترکیب بنا لیتے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جن کو پراپر سحری بھی پتہ نہیں ملتی ہوگی کہ نہیں ملتی ہوگی. سحری میں بھی تھوڑا غور کر لیجئے کہ غربت بہت ہے ہمارے یہاں. میں آپ کو مشورہ دوں گا، اسپیشلی اگر وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے. کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں اور ہیں کھاتے پیتے لوگ، ایسا نہیں کہ کوئی مطلب نہیں ہوتے. تو پلیز کچھ اپنا ہاتھ کھولیں اور غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی زکوٰۃ کے علاوہ مدد کریں. زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے. اللہ نہ کرے اگر بغیر زکوٰۃ دیے مر گیا، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، قیامت کے دن مرنے کے بعد اس کا عذاب ہے الامان والحفیظ. تو وہ ایک فرض ہے زکوٰۃ، تو وہ تو دینی ہے. لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی نفلی صدقات ہے، گھر میں بھی دیں. یہ نہیں کہ ہاں گھر میں بھی دینا، گھر میں کھلانا، گھر میں پلانا، گھر والوں پر خرچ کرنا، اس کی بھی ایک اپنی برکت، اس کی اپنی بہار ہے. صرف ایسا نہیں کہ باہر ہی صرف معاملہ رہتا ہے. جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پاک دامنی چاہتے ہوئے اپنے آپ پر کچھ خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ، اور جو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. ایک اور حدیث سنیے، جو کچھ تو خود کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ گھر والے ہو گئے آپ کے مطلب وہ دیگر جو لوگ، جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے جس طرح بیان کی ہیں، تو ان سب میں ثواب کی نیت کرے اور مسلمانوں کو کا دل خوش کرنے کی بھی اس میں نیت کرے. ساتھ ہی ایک اور حدیث سنیے، جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی پسندیدہ حالت میں ملے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے خوش کر دے گا. ایک اور حدیث سنیے، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے. خواہ تو اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے کپڑے پہنائے، یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اسے شکم سیر کر دے، یعنی اس کا پیٹ بھر دے، یا اس کی کوئی حاجت پوری کرے. تو کھانا کھلانے کے حوالے سے، اس کو کپڑے دینے کے حوالے سے، اس کی حاجت پوری کرنے کے حوالے سے آپ نے یہ چند روایتیں میں نے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے بیان کی ہیں. چند روایتیں سنیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی مزید جو کچھ عرض کرنا جو مراد ہے، میری مقصد ہے، انشاءاللہ تعالی اس طرف بھی آتا ہوں. اسی طرح اسلامی بھائیوں کے گھروں پر مہمان آتے ہیں تو مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو یوں کھلانے پلانے کے حوالے سے، دسترخوان وسعت کے حوالے سے، یعنی ایک اور حدیث سنیے، جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ایک اور حدیث سنیے، جس گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے خیر و برکت اس گھر کی طرف اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتی ہے جتنی جلد چھری اونٹ کے
کوہان کی طرف. تو یہ روایتیں جو کھلانے پلانے کے حوالے سے ہیں، مہمان آنے کے حوالے سے ہیں، اور مل کر کھانا کھانے کے حوالے سے ہیں، اور اس میں نے سب شامل کرنے کی کوشش کی ہے. جو بھی کپڑا دینا ہے یا آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کی جس طریقے سے بھی حاجتیں پوری کرنی ہیں، تو اس میں اب یہ دیکھیں، یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ان میں اچھی اچھی نیتیں کریں. سب سے پہلی نیت ہوتی ہے اخلاص، کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس موقع پر ہمیں جو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ چند باتوں کا یہاں پر بڑا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. آپ جو بھی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، کسی بھی طرح بھی غمخواری کر رہے ہیں، ان کی دلجوئی کر رہے ہیں، ان کا دل خوش کر رہے ہیں، آپ افطار دے رہے ہیں، آپ کسی کو سحری دے رہے ہیں، کپڑے عموماً لوگ نکالتے ہیں، لیکن دیکھیے اس میں بھی غور کیجئے کہ ایسی چیز دیں جو مناسب ہو. بالکل مطلب گھٹیا قسم کی چیزیں دینے کے معاملے میں بھی آپ 100 دفعہ غور کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دل بڑا رکھیں، وہ دل میں، ذہن میں، قلب میں وسعت پیدا کریں، دیں، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. دیں، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کہیں بھی نہیں جائے گا، کچھ نہیں گھٹے گا، بلکہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے گھر بار میں بہت زیادہ برکت ہوگی. آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، بری موت سے بچنے کی صورت پیدا ہوگی. اسی طرح بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح کی وہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور واقعی صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں، کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق پھل کا مستحق ہوگا، کہ ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے. اب بڑا پیارا مدنی پھول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے. جب کام کچھ بڑھتا نہیں، جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے. بات سمجھ میں آنے والی ہے، بڑی عقل میں آنے والی بات ہے. ڈیو ٹو لاجک اگر اس پر غور کیجئے تو، کہ مطلب ایک اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور اس اچھے کام میں بہت سارے دیگر مقاصد شامل ہو سکتے ہیں، تو صرف ایک ہی نیت کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ جیسے آپ مسجد میں جا رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے اور اچھے مقاصد آ سکتے ہیں کہ میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا اور مسلمانوں کو سلام کروں گا، دوسری نیت، جو سلام کرے گا جواب دوں گا، تیسری نیت، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پاؤں داخل مسجد کروں گا، چوتھی نیت، اور دعا پڑھوں گا مسجد میں داخل ہونے کی، پانچویں نیت، جب باہر نکلوں گا تو الٹا پاؤں پہلے مسجد سے باہر نکالوں گا سنت پر عمل کرتے ہوئے، چھٹی نیت، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا، یہ ساتویں نیت، جو غمزدہ ملے گا اسی غمخواری کروں گا، جنازہ آیا تو جنازہ ادا کروں گا، اقامت کا جواب دوں گا، اذان کا جواب دوں گا، اگر اقامت دینے کی سعادت نصیب ہوئی تو اقامت بھی دوں گا، اور نہ جانے تلاوت کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، اور بہت ساری نیتیں، اعتکاف کی نیت کروں گا مسجد میں جا کر. اب آپ دیکھیے کہ آپ گھر سے چلے ایک نیت کے ساتھ کہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ 12 نیتیں کر لیتے ہیں تو پہلے ایک نیت کی تھی، ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک قدم پر ایک نیکی مل رہی ہے. اب آپ نے 12 نیتیں کر لی، اب ایک قدم 12 قدم ہو گئے کہ ہر قدم پر 12 نیکیاں مل رہی ہیں، دوسرے قدم 12 گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہاں اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ مدنی پھول، اب آپ غور سے سنیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق ثمرہ، یعنی اسی کے مطابق اس کو پھل ملے گا کہ جناب اتنی نیت کی ہے تم لے لو، اور پھر حدیث پاک نقل کی ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کام کچھ بڑھتا نہیں، اب آپ نے کچھ صرف نیت بڑھا لینی ہے، جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی، ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت تو بلا وجہ اپنا نقصان ہے کہ میں یہ دوں گا تو مجھ سے بلا ٹلے گی، میں یہ دوں گا اللہ کی رضا ملے گی،
میں یہ دوں گا تو اس حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں، میں اس کو دوں گا تو اس کی دلجوئی کر رہا ہوں، میں یہ دوں گا تو اس کی غمخواری کر رہا ہوں. اس طرح کی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں. تو نیتوں کے متعلق ضرور اس پر غور کیجئے. امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں میں اور دیگر مواقع پر بارہا ہمیں نیتوں کے متعلق ذہن دیتے ہیں. آپ جب بھی سلسلے میں بیٹھیں اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں. جیسے اسلامی بہنیں افطار پکاتی ہیں، پورا دن آپ کام میں لگتی ہیں، اچھی اچھی نیتیں کریں. گھر والوں کی خیر خواہی کی نیت، وہ دل جوئی کی نیت، اور صحت مند کھانا بنانے میں کہ ان کی صحت اچھی ہوگی تو عبادت پر قوت حاصل کر سکیں گے، یہ نیت. کم کھانا ہے تو کم کھانے میں بھی اچھی اچھی نیتیں کریں کہ کم کھاؤں گا تو عبادت پر قوت حاصل کر سکوں گا. تو بہت ساری نیت. اب سحری میں اٹھتی ہیں آپ، بہت مشقت آپ کو ہوتی ہوگی تو یہ نیت. رات کو سو رہی ہیں تو یہ، یا اسلامی بھائی اسلامی جو بھی آپ رات کو سو رہے ہیں تو نیت کر لیجئے کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو سونا بھی عبادت ہو جائے گا. تہجد ادا کرنے کے لیے سو رہا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ نیت کر کے سو جائیں. مدنی مذاکرہ وغیرہ اگر دیکھیں، مدینہ اللہ کرے گا مدنی مذاکرہ روزانہ رات جو تراویح کے بعد ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ دیکھیں. کچھ لمحے کے لیے اگر نیند آ جائے تو آنکھ لگا لیں. تو جو تہجد کی نیت کرتا ہے کہ میں تہجد ادا کروں گا اور اس کی آنکھ نہ کھلی، یعنی تہجد ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد کچھ لمحے کے لیے سو جائے، نیند کر لے، یہ ضروری ہے. تو یہ ہے تہجد. اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا. اب تہجد کی نماز پڑھ سکتے کم از کم 2 رکعتیں. اب آپ نے نیت کی کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ نہ پڑھ سکے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا. اس کی نیت تھی نا، اور اس کی نیت اس پر صدقہ کر دی جائے گی. نیتیں کرنے کی اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید یہ کہ اپنے مالوں کی پاکی میں حد درجہ کی کوشش بجا لائیں. جو اس کام میں خرچ کرتے ہیں کہ اس کام میں پاک ہی مال لگایا جائے کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ، خیرات، فاتحہ، نیاز کچھ قبول نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. تو اپنے پاک مال سے، ویسے حرام مال سے توبہ کر لیجئے. اگر آپ رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، دیگر گناہوں کے ذریعے اگر آپ کا ذرائع آمدنی آپ کما کر گھر میں لاتے ہیں، پلیز ایک آپس میں بیٹھ کر کوئی خوبصورت سا مدنی مشورہ کر کے اس حرام روزی سے جان چھڑائیں. حرام روزی سے نہ گھر آباد ہوتا ہے، نہ گھر میں برکت ملتی ہے، نہ کھانے میں برکت ملتی ہے. لڑائی جھگڑے، نہ اتفاقیاں. آپ کے گھر میں اگر نہ اتفاقی ہے، سن تو لیں، آپ کے گھر میں اگر نہ اتفاقی ہے، نہیں بن رہی، دسترخوان پہ بھی لڑ رہے ہو، نہیں کرو یار. کیوں نہ اتفاقی ہے؟ اولاد میں یا آپ میں یا آپ کے بچوں کی امی میں نہ اتفاقی ہے، بیٹھ کر سر چھوڑ کے بیٹھے یار ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا ذریعہ، اس کا سبب کوئی ذرائع آمدنی ہو، کہ ہمارے گھر میں جو مال آ رہا ہے وہ مال حرام کا ہے. ہمارے آپس سے محبت، پیار، اتفاق، یا ہمارے گھر میں کوئی گناہ ہو رہے ہیں، اس پر غور کر لیجئے نا. ہو سکتا ہے اس سے محبت آپ کے دل میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھرانے میں آ جائے اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے. اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، پاک مال سے کریں، پاک مال سے کریں، حلال کمائی سے کریں، ثواب ملے نا. اب جو یوں جنرلی طور پر جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں عام طور پر، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار ہرگز ایسا نہ کرے کہ کھاتے پیتوں کو بلائیں، محتاجوں کو چھوڑیں کہ زیادہ مستحق تو وہی ہیں اور انہیں اس کی حاجت ہے، تو ان کا چھوڑنا انہیں ایذا دینا، یعنی ان کو تکلیف دینا اور دل دکھانا ہے. مسلمانوں کی دل شکنی معاذ اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی. ایسے کھانے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا کہ پیٹ بھرے بلائے جائیں جنہیں پرواہ نہیں، اور بھوک کے چھوڑ دیے جائیں جو آنا چاہتے ہیں. سیٹ صاحب آئیے، سیٹ صاحب، جی سیٹ صاحب آئیے. ارے جگہ دو سیٹ صاحب. ارے نہیں آپ بھی آئیے. اوے تو باہر ہے، چل باہر ہے. غریبوں کو بھگائیں، فقیروں کو بھگائیں،
جو مستحق ہیں اور پیٹ بھروں کو لائیں. میں نہیں کہتا ان کو بھی ذلیل کریں, نہیں, کسی کو بھی ذلیل نہ کریں نا. ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق عزت دیجئے, مقام دیجئے, اور ثواب کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں, تو یوں اس انداز سے کھانا کھلائیں کہ سب کو خوشی ہو. بلکہ آگے اعلیٰ حضرت امام سنت نے جو کچھ ارشاد فرمایا, غور کیجئے کہ فقراء کے آئیں, جو عمومی طور پر جو عام طور پر لوگ جو کھلاتے پلاتے ہیں ثواب کی نیت سے, عام طور پر لنگر وغیرہ بھی کرتے ہیں, کہ فقراء کے آئیں, ان کی مدارت اور خاطرداری میں پوری کوشش کریں. یعنی ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خاطر و مدارت, آئیے آئیے آئیے, ارے آئیے آئیے, بیٹھیے 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 بیٹھیے, ارے آپ بھی بیٹھیے, آپ بھی بیٹھیے, عزت وقار کے ساتھ فقراء کو بلائیے, بٹھائیے. اور ساتھ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ایسا کریں, پھر اپنا احسان ان پر نہ رکھیں کہ میں آپ کے یہ عزت دے رہا ہوں تو میں گویا آپ پر احسان کر رہا ہوں. نہیں نہیں, اعلیٰ حضرت منع فرماتے ہیں ان پر احسان نہ رکھیں, بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانے کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں. ہائے ہائے, کیسی خوبصورت بات کی میرے اعلیٰ حضرت نے. اٹھانے, بٹھانے, بلانے, کھلانے, کسی بات میں برتاؤ ایسا نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے, کہ احسان رکھنے, ایزا دینے سے صدقہ بالکل اکارت چلا جاتا ہے, یعنی باطل ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں, لیکن ظاہر ہے میرے پاس وقت اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے. البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر رزق حلال سے ان کی یہ بھی لایا کریں, کچھ نہ کچھ افطار کے بعد سحری کا بھی اچھا انتظام ہو, عام طور پر بھی کچھ نہ کچھ گھر والوں کو کھلایا کریں, پلایا کریں, بیوی بچوں پر خرچ کریں, ماں باپ پر خرچ کریں, بھائی بہنوں پر خرچ کریں, رشتہ داروں پر, عزیز اقارب پر خرچ کریں. اب غریب بھی ہیں تو کچھ نہ کوئی دو چار چیزیں سلائیں, اور لاتے بھی ہیں, مگر نیت اچھی ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, رزق حلال سے کریں, پاک مال سے کریں. عام طور پر جو مسلمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں, نیاز نظر اور لنگر وغیرہ کرتے ہیں, وہ بالخصوص ان مدنی پھولوں پر توجہ رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں, ثواب کمانے کے لیے کریں, رزق حلال سے کریں, ایزا نہ دیں, تکلیف نہ دیں. چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر آئے, غریب آئے, جیسا بھی شخص آئے, اس کے مقام مرتبے کے مطابق اس کو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے, مصلیت شرعی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ برتاؤ کریں, سلوک کریں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. محمد اظہر اتاری, اسلام آباد, G11 مرکز فیضان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ماشاءاللہ بھی جو آپ نے برکت والی روایت کا تذکرہ فرمایا, واقعتاً اس کا بہت زیادہ احساس سحری افطاری میں ہوتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں پر 30 روزہ اعتکاف بھی جو ہے, اس میں جو پکانے والے لوگ ہیں اور مختلف جگہوں پر بھی کچھ لوگوں سے پچھلے سالوں میں بھی جیسے کچھ لوگ عاشقان رسول سحری افطاری میں معاونت کرتے ہیں, خیر خائی کے لیے آتے ہیں, وہ لوگ جو پکانے کا کام کرتے ہیں یا ایسے کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں, ان لوگوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جو یہاں پر سحری افطاری وغیرہ میں کھانا پکتا ہے جتنے افراد کے لیے, اب بارات وغیرہ میں یا دیگر فنکشنز وغیرہ میں اتنے ہی افراد کے لیے پکانے میں اور اس طرح کے کھانے میں, اور دیگر جو ہے وہ اہتمام ہیں, یا ویسے جو گھروں میں یوز ہوتا ہے راشن وغیرہ اکیلے اکیلے میں جیسے انسان کھاتے ہیں, تو اس حوالے سے اور اس میں سحری افطاری کے کھانے میں اس کی برکتوں میں بہت زیادہ الحمدللہ عز و جل واضح فرق محسوس ہوتا ہے. اور واقعی مل کر کھانا کھانے میں ایک خصوصی قسم کی ایک یوں سمجھیں کہ تسکین قلبی بھی ملتی ہے اور ایک اطمینان کی کیفیت سی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اپنے بہت اچھے مدنی پھول, یہ مدنی پھولوں کی مہاک کا سلسلہ لے کر اب چلے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے اور بہت آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں یہ نیٹ دیکھ کر بھی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس کے لیے ایک ترکیب بنائی ہے. اللہ تعالیٰ مزید مدنی چینل کو برکتیں عطا فرمائے, امیر علیہ سنت کے صدقے میں ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے بات کی تائید کی, اس کا بھی شکریہ. آپ نے کھلانے پلانے کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرمائے, اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا اور شب کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گناہ مٹانے والے ہیں, حدیث پاک ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ مباحات فرماتا، فخر فرماتا ہے ان بندوں کے بارے میں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ سحری افطاری بھی جو ہم کرواتے ہیں، ماشاءاللہ دنیا بھر میں سحری افطاریاں ہوتی ہیں، لنگر ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ہم کو اس طرح کا تعاون کرتے ہیں. مگر اس میں یاد رکھیں ہم زکوٰۃ، فطرہ، یہ صدقات واجبات وغیرہ نہیں لیتے، کیونکہ یہ امیر بھی کھاتے ہیں، غریب بھی کھاتے ہیں، اور پھر جو رقم بچ جاتی ہے دعوت اسلامی کی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیارات بھی آپ سے لیتے ہیں. تو اس میں زکوٰۃ وغیرہ نہیں لگتی، یا یہ فطرہ اور اس طرح کی چیزیں. یہ صاف جس کو کہتے ہیں نا، ایک ادر ڈونیشن نارملی طور پر جو ہم دیتے ہیں، یہ وہ رکھتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں الحمدللہ، لاکھوں لاکھ روپے لوگ دیتے ہیں. کیونکہ ثواب کتنا ہے لوگوں کو کھلانا پلانا، اور پھر بالخصوص اگر یہ رقم سحری افطاری میں خرچ ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل یہ ہوتا ہے. پھر سینکڑوں مقامات پر 10-10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، وہاں پر الحمدللہ ہوتا ہے. پھر ہم کوئی اسلامی بھائیوں سے رقم وغیرہ نہیں لیتے. اگر کوئی راہ خدا میں یوں دینا چاہے دعوت اسلامی کو عطیات کے نام پر ٹھیک ہے، لیکن کھلانے پلانے کے ہم یوں لیتے نہیں ہیں. اگر کوئی اس طرح دعوت اسلامی کو اس لنگر رضوی ہمارا کہلاتا اگر اکاؤنٹ پر دینا چاہیں تو آپ دے دیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں میں اپنا مالی تعاون دینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے دعوت اسلامی کے دروازے کھلے ہیں. لیکن پہلے اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی مدد کیجیے، جو بچ جائے آپ کی دعوت اسلامی تھوڑا سا قدم بڑھائیے. یقین مانیے آپ خود آگے بڑھ کر جب دیں گے نا، اس کا لطف ہی کچھ ہو. ہاں اخلاص اللہ نصیب کرے، ایسا اخلاص ہے کہ آپ چاہتے نہیں کہ میرا نام آئے، تو پھر ایسی ترکیب سے کیجئے کہ آپ کا نام بھی نہ آئے اور آپ کا کام بھی ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں وہ صدقہ و خیرات کی تقسیم بھی مطلب یوں ہو جائے. کوشش کیجئے کہ سحری ہو، افطار ہو، دیگر اوقات کار ہو، ہم حتی الامکان اخلاص کے ساتھ، کسی کی دل آزاری نہ ہو، لوگوں میں بات نہ کریں گے میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں. سفید پوش لوگوں کی سفید پوشی باقی رہنی چاہیے، اور ثواب کی نیت سے دیں. میرا نام زاہد اتاری ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل میں جو ابھی یہ چاند چل رہا ہے نا، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو بہت ہی یعنی کہ مدنی چینل بہت ہی یعنی کہ اچھا کام کر رہا ہے دعوت اسلامی. جزاک اللہ. واقعی دعوت اسلامی بہت اہم کام کر رہی ہے، میں یقین دلاؤں آپ کو. یعنی اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے کرپشن کا خاتمہ، لوگوں میں امن، پیار اور محبت. یہ بہت اہم چیز ہے کہ بدعنوانی ختم ہو جائے، لوگ پیار اور محبت اور امن سے رہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام بجا لائیں. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کو دعوت اسلامی بہت پروموٹ کر رہی ہے. ظاہر جب آپ نیک بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، شیطان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور غیبت سے بچیں گے، چگلی سے بچیں گے، تہمتوں سے بچیں گے، احترام مسلم بجا لائیں گے، اسلام کے اصولوں پر عمل کریں گے، وہ ساری چیزیں جس کو ہم چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں عمل سے آئیں گی. اونلی ڈیبیٹ سے نہیں آئیں گی، صرف مطلب کہ آپس میں گفت و شنید سے نہیں آئیں گی. اب میں چینج ہو جاؤں گا، سب چینج ہو جائیں گے. دعوت اسلامی یہ چینج کر رہی ہے، اور جو چینجنگ آ رہی ہے، یا آپ مدنی چینل پہ دیکھیں امیر سنت کے پاس یہ بے سے ہزاروں اسلامی بھائی نئے لوگ، یہ دیکھیں نئے ایک سے ایک نئے اسلامی بھائی جو یہاں کے انہوں نے ٹوپیاں پہنی، ابھی آ کر انہوں نے امامے باندھے ہیں، انہوں نے داڑھی کی نیت، ابھی 3-4 دن ہی ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے مطلب ایسی ان کی کیفیت، ایسی دیوانگی ہے. ایسے آپ شہری میں دیکھیے، ایسے یہ لوگ روتے ہیں، ایسے یہ لوگ بلکتے ہیں، ان کو نماز کی پابندی نصیب ہو رہی ہے. یہ علاقوں سے، محلوں سے اور مختلف صوبوں سے نکل کر، مختلف ممالک سے نکل کر فیضان مدینہ میں باپا کے پاس پہنچے ہیں. 114 مقامات پر الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ اعتکاف کی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی ترکیب ہے. پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے باہر کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، وہاں بھی ہو رہے ہیں، تو ترکیب ہے. تو یہ انداز آپ دیکھیے الحمدللہ عز و جل، یہ چینج ہے، یہ چینج ہے. یہ نوجوان ہے، یہ یوں ایسے نہیں کسی کے پیچھے چل پڑتے، انہیں کچھ مل رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے، ان کو احساس پیدا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں ہوتا چینل پہ بیٹھے بیٹھے، آپ کو چینل پہ بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ اور بے چینی اور ایک عجیب وغیرہ کیفیت بنتی ہے. تو جو یہاں آتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. کال سنائیے. میرا نام احمد مشتبہ ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. آپ سے مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا کیا یہ غلط ہے؟ بعض لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، جبکہ اس دور میں اگر کسی کو لفٹ بھی دے تو آپ کی گاڑی، موبائل سب لوٹ لیے جاتے ہیں. اس دور میں اپنی سیفٹی کے لیے
اگر کوئی اپنے کام سے کام رکھے تو کیا حرج ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دیں۔ اپنے کام سے کام رکھے کوئی حرج نہیں ہے۔ باپا بار بار ایک شعر کہتے ہیں کہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یہ بات درست ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر اس طرح اگر ہم راہ چلتے ہوئے لوگوں کو لفٹ دیں گے اور یہ پیچھے بیٹھے گا، پیچھے بیٹھ کر ہم ہی کو اتارے گا، بولے گا اب جائے ادھر سے، اور جو کچھ جیب میں وہ بھی لے کر چلا جائے گا، گاڑی لے کر چلا جائے گا، موٹر سائیکل لے کر چلا جائے گا، حالات درست نہیں ہیں۔ اور اپنے کام سے کام رکھنا بھی چاہیے، بلا وجہ کسی کے معاملے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جو غم خواری کا اور لوگوں کے حال احوال کے حوالے سے جو ایک شریعت کے مطابق جو ایک معلومات ہوتی ہے، رشتہ داروں کے، خاندان کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے، ان کی قسمہ پرسی کے حوالے سے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی بنیں گے اور وہ کلچر ڈیولپ ہوگا نا اسلام کا، کہ پہلے مسلمان مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کر آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے حال احوال لیتے تھے، پھر ایک دوسرے کی مدد وغیرہ کی بھی ترکیب بنتی تھی، تو وہ دور آئے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ البتہ اپنے کام سے کام بھی رکھنا چاہیے جہاں پر یہاں ہے، اور جہاں لوگوں کی غمخواری کا، ان کی وہ پریشانی کو دور کرنے کا ہے تو اس کے متعلق جہاں جہاں معلومات حاصل ہو یا شریعت کے مطابق جہاں جہاں معلومات لی جا سکتی ہے لے کر ضرور لوگوں کے کام بھی آنا چاہیے۔ اور البتہ تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کسی کی عیبوں کی ٹو میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے لا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو، اس میں ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق رہنا نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے